السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دا اردو نیوز میں۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت کی بڑی خبر سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو بم سے اڑانے کے الزام میں پولیس نے 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر دھمکی دی تھی کہ جس کے بعد پولیس فعال ہو گئی اور تفتیش شروع کر دی۔ این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر ان لوگوں نے رام مندر اور یوگی آدتیہ ناتھ کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی تھی۔ ایک بیان کے مطابق اتر پردیش کی اسپیشل ٹاسک فورس کی ایک ٹیم نے لکھنؤ کے گومتی نگر کے وبھوتی کھنڈ علاقے سے طاہر سنگھ اور اوم پرکاش مشرا کو گرفتار کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں نے نومبر میں آئی ڈی وندرا آفس ہینڈل کا استعمال کرتے ہوئے ایکس پر ایک پوسٹ میں آدتیہ ناتھ، ایس ٹی ایف کے سربراہ امیتابھ یش اور ایودھیا کے رام مندر کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی تھی۔ معلومات دیتے ہوئے پولیس نے بتایا کہ یہ دھمکی ای میل آئی ڈی عالم انصاری خان 608@gmail.com اور زبیر خان ISI 199@gmail.com کی مدد سے دی گئی تھی۔ جب دونوں ای میل آئی ڈی چیک کیے تو پتہ چلا کہ طاہر سنگھ نے ای میل اکاؤنٹس بنائے اور اوم پرکاش مشرا نے دھمکی آمیز پیغامات بھیجے۔ ستیہ ہندی کے مطابق معروف صحافی اور فیکٹ چیکر ویب سائٹ آلٹ نیوز کے شریک بانی زبیر احمد نے یو پی ایس ٹی ایف کے ذریعے گرفتار کیے گئے لوگوں کے بارے میں پڑتال کی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر کئی ٹویٹس میں اس بارے میں تفصیلی جانکاری دی ہے۔ ان کے کچھ ٹویٹس اس معاملے کو سمجھنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اردو میں بھی دھمکی بھرا خط بھیجا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سنگھ اور مشرا دونوں گونڈا کے رہنے والے ہیں اور ایک پیرا میڈیکل انسٹی ٹیوٹ میں کام کرتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ایس ٹی ایف معاملے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ واضح ہو کہ یہ معاملہ پہلا نہیں ہے جب مسلمانوں کا نام استعمال کر کے ہندو شخص نے فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کی کوشش کی ہو۔ ماضی قریب میں ایسے کئی معاملات میڈیا کی روشنی میں آئے ہیں۔ پولیس کو داد دینی چاہیے کہ اس نے بروقت سازش کا پردہ فاش کر کے سازش کاروں کو گرفت میں لے لیا ہے۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بہت اہم خبر تھی جس کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔